اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ تب اس رکوع میں اب تک جو بیان ہوا نا وہ کس کا تھا؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کچھ پختہ عہد لیے تھے، یہ کرو تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو اس کے بعد میں اب یہاں جو ہے ذکر ہو رہا ہے عیسائیوں کے تعلق سے۔ ویسے ہی وچن جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ لیے تھے عیسائیوں سے بھی لیتے ہیں۔ یہاں اس کا بیان شروع ہو رہا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، ان میں کے لوگ ان سے بھی کیا کیے؟ اخذنا میثاقہم، ویسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ عہد کر لیے، پختہ عہد کر لیے جیسے کہ بنی اسرائیل سے کیے تھے۔ تو یہ لوگ بھی کیا کیے؟ مختصراً اب سب تفصیل نہیں بول رہے ہیں، ریپیٹ نہیں کریں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ لوگ بھی کیا کیے؟ فنسو، بھلا دیے، احکامات کو بھلا دیے، پابندی نہیں کرے، عہد توڑ دیے انہوں نے۔ حزم بول تو بڑا حصہ جو ان کی ہدایت کا جو تھا نا وہ کیا کر دیے؟ بھلا دیے۔ مما ذکروا بھی، جو کچھ کو ان کو جو ہے نصیحت کی گئی تھی وہ سب کیا کیے؟ بھلا دیے۔ اس کے بعد میں بول رہے ہیں دیکھیے اغرینا، تو ڈال دینا اس کے معنی سے، ڈال دینا، الخا ڈال دینا۔ اس کا مادہ کیا ہے بولو؟ غین را واو ہے، غین را واو، یہ فات و ذات کا ہے، علی زبر ہے، تو کس سے ہوا؟ یہ افعال سے ہوا ہے۔ کون سا صیغہ ہے افعال کا؟ بولو حضر میاں، جمع متکلم، آخری میں جو ہے جزم ہے، نا کا اضافہ ہے۔ ہاں، تو ہم نے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا ڈال دیا بھائی؟ بینہم، ان لوگوں میں، یعنی کن میں؟ دونوں میں۔ پہلے جو کس سے لیے تھے عہد؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ اب پھر دوسرا کس سے لیے؟ عیسائیوں سے لیے۔ تو یہ دونوں بھی جو ہے، دونوں کے بیچ میں، دونوں میں ہم نے ڈال دیا العداوتا، دشمنی ڈال دیا، اور کیا ڈال دیا؟ بغضائی، کینہ، کپٹ، نفرت، دونوں کے دلوں میں ان کے یہ برائی ڈال دی اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں میں۔ یہ دونوں قوموں کے اب دو بڑے یہی تھے، دوسرا کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بڑے یہی تھے۔ تو ان دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپسی عداوت ڈال دیا ان کی، اور جو ہے نفرت، بغض رکھنا، کینہ کپٹ کرنا، یہ جو ہے ہاں۔ اور اصل چیز کیا بول رہے ہیں یہاں دیکھیے، الی یوم القیامت، قیامت تک کے لیے ان دونوں کے دلوں میں عداوت، دشمنی ڈال دیا۔ کیا مطلب ہے؟ کتنی بڑی بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں خرابی پیدا کر دی۔
مطلب اب اس کو کوئی سدھارنے والا ہے نہیں دنیا میں. آپ 1000 دوستی کر لو, 1000 ان کو سمجھ لو, مطلب کیا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. جب اللہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کسی کو کہ یہ بدبخت ہے تو وہ ہمیشہ مریں گا بدبختی. یہ دونوں کی حالت ایسی ہوگی. اب ان کے دلوں میں عداوت ایسی ڈال دیا اللہ تعالیٰ, اور یہ عداوت جو ہے ان کی قیامت تک ان کے دلوں میں رہیں گی, تو ان کو بدلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. بہت سارے علماء کوشش کرتے ہیں ایسا وغیرہ. یہ اللہ کے الفاظ سننے کے بعد میں بیوقوف ہے وہ شخص اگر کوئی کوشش کر رہا ہو تو, یعنی اللہ کے خلاف جا کے کوشش کر رہا ہے. اللہ جس کو ڈکلیئر کر دیا ایک بدبخت ہے, اس کے بعد سے تو آپ کی کوشش کوئی ناکامیاب ہو سکتی بھائی؟ قطعاً نہیں ہو سکتی. یہ بہت خاص بات ہے, یاد رکھ لو. اچھا, اس کے بعد میں کیا بولیے آپ؟ وَالسَّوْفَ عن قریب يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, جو وہ کیا کرتے تھے عن قریب ہم ان کو بتا دیں گے. کیا مطلب عن قریب کا؟ ایسا ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں نا صوفہ, یاد رکھیے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہے قیامت تک کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جو بھی عیسائی ہیں, جو بھی یہودی ہیں, یا جو بھی مسلمان ہیں, کوئی بھی ہو, عن قریب بتا دیں گے. مطلب کیا ہے؟ آپ کی موت سے 2-4 دن پہلے سے بتا دیں ہر شخص کو. اب بھائی کیا کئی عیسائی ہیں, کئی وہ ہیں, قیامت کے دن تک نہیں. صوفہ کا مطلب یہاں کیا ہے؟ جیسے ہی آپ کی موت آنے والی ہے, اس سے چند گھنٹے پہلے ہی معلوم ہو جائے گا. سمجھے؟ یہ بہت بڑی بات ہے, یاد رکھ لو. ہر شخص کو اس کی روح قبض ہونے سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے ہی اس کو معلوم ہو جاتا کہ جو ہے انہیں جنتی ہے, دوزخی ہے. قرآن میں آیا تھا, صاف طور پہ آئیں گے آپ کو, کلیئر انداز میں آئیں گے آپ. صاف بتا دیا اللہ تعالیٰ, ہر چیز بتا دیا اللہ تعالیٰ. عن قریب کا مطلب یہ ہر شخص کو اپنے مرنے سے پہلے معلوم ہو جائے گا. معافی کا دروازہ بند ہو جائے گا, بالکل بند, ختم. وہ آخری وقت ہے. وہ آخری وقت یعنی روح قبض ہونے سے سمجھو آپ چند گھنٹوں پہلے, جب فرشتے روح قبض کرنے آتے نا, اس وقت معلوم ہو جاتا. اچھا ہوش آواز میں رہتے آپ کو جنت ملنے والی ہے, دوزخ میں جانے والے ہیں. ہر ایک شخص کو معلوم ہوتا. اب دیکھیں یہاں, یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا. ہاں, یہ کون ہے بولیے آپ؟ اے اہل کتاب, یقیناً جاءکم آ گئے تمہارے پاس, رسولنا ہمارے رسول آ گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے رسول آ گئے تم لوگوں کے پاس. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون. کیا کرتے ہیں رسولنا؟ یبین لکم, واضح طور پر آپ کو بتا دیتے ہیں, واضح طور پہ آپ کو بتا دیتے ہیں. کیا بتا دیتے ہیں بھائی؟ لکم کثیرم مما کنتم تخفون, جو تم چھپاتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے. آپ یعنی جو ان کی پہلی کتابوں میں جو احکامات تھے اس کو توڑ مڑوڑ کے جو ہے بیان کرتے, کیا چیزاں جو بہت سارا چھپاتے تھے وہ سب آپ کو بتا دیتے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے. یہ تخفونہ کا بولو وہ کیا ہے بھائی؟ مادہ کیا ہوں گا؟ خافا یا مادہ اس کا, خافا
یا مادہ ہے. تخفونا افعال کا ہے, افعال سے ہے, اس واسطے جو ہے پیش آیا, دیکھیے اس کے اوپر ہے نا. چھپانا, چھپاتے ہیں. من الکتابی, تم کتابوں میں سے جو کچھ چھپاتے ہو وہ صاف طور پہ بتا دیتے ہیں. یعفو عن کثیرا, اور تمہارے بہت سارے چیزوں کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, پھر ریپیٹ کریں, دیکھیے آپ, ہاں ضرور آ گئے تمہارے پاس من اللہ, اللہ کی طرف سے, نور و کتاب, یا نور جو لفظ استعمال ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, نور کہا گیا آپ کو. نور و کتاب, کتاب مبین بول تو قرآن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نور سے مخاطب کیا گیا. نور بولتا بھائی آپ کیا سمجھیں گا بھائی, نور بولتا روشنی, روشنی کس کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہدی بہ اللہ, کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, آپ کو ہدایت دیتے ہیں. بھی اس سے, ان دونوں سے, کس سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے. من اتبع, جو کوئی اتباع کرتا ہے, رضوانہ, یعنی اللہ کی رضا کے لیے اتباع کرتا ہے. جو کچھ اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے تو ان کے لیے کیا ذریعہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن. اب اس وقت دنیا میں پوری انسانیت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے, خالی مسلمانوں کے لیے نہیں, پوری انسانیت کے لیے سبلا سلامی, سبولس سلامی, یعنی سیدھے راستے کی, اچھے راستے کی راہ, اچھے راستے کی راہیں. سبل جمع ہے, سبیل ہے نا, وہ سبل جو ہے جمع ہے, یعنی نیک راستے کی, راستوں کی جو ہے آپ کو جو ہے ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ. وَيُخْرِجُوهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, آپ کو جو ہے برائیوں کے اندھیریوں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے کی ہدایت دے دیتا. ظلمات کے معنی کیا ہے یہاں, ظلمات کے معنی کیا ہوں گے, ہاں گمراہی, ہاں پوری گمراہی, جہالت, جو بھی جو ہے آپ کے برائیاں سب سے آپ کو نکال کے نور کی طرف لے جاتا. بِإِذْنِ ہی, اپنے حکم سے, اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم, اور ان کو صراط مستقیم کی طرف کی ہدایت دے دیتا ہے. بس چاہنا آپ کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی شخص دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, اور اللہ کو راضی کیے بغیر آپ جنت میں جا نہیں سکتے, تو کتنی اہم بات ہے, یاد رکھ لو. اگر آپ سے اللہ ناراض ہے تو آپ دوزخی ہو گئے, اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنتی ہو گئے. تو راضی کرنا اپنے لیے کیا ہے, لازمی بن گیا. اللہ کو راضی کرنا اپنے لیے لازم ہے. الی صراط مستقیم کی جو ہے ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ. ہاں اس کے بعد میں پھر کیا ہو رہا ہے, دیکھیے اب, لقد کفر الذین قالوا, یقیناً کفر الذین قالوا, وہ لوگ جو کفر کیے, جو لوگ کفر کیے, کیا کفر کہہ رہے ہیں, دیکھیے اب, ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کیا کر رہے ہیں انہوں, یعنی مسیح علیہ السلام خدا ہیں, اللہ ہیں. یہ کفر ہو گیا زبردست,
बोल दिया अल्लाह ताला ने। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, वो लोग जो ये कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम, मसीह ईसा अलैहिस्सलाम क्या हैं, अल्लाह हैं, वो कुफ्र कर दिए। जो किसी ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं तो क्या हो गया, मतलब उसका अल्लाह क्या बोल रहे हैं, उन्हें कुफ्र में चला गया, कुफ्र कर दिया उन्हें। अब ये लोग क्या करते हैं, अल्लाह का बेटा है बोलते ना, यहूदी क्या बोलते हैं, ज़ुबैर अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह का बेटा बोलते। तो शिर्क फी ज़ात बारी ताला, तो ये अल्लाह के पास सबसे बड़ा गुनाह है। उसके साथ किसी को शरीक ठहराना सबसे बड़ा गुनाह है, वो नाकाबिल माफ़ी है। इस तरह से जितने ये लोग हैं पूरे पक्के दोज़खी हैं। ना कमाल ये है कि जानते बुझते हुए हैं, हकीकत क्या है मालूम है, उसके बावजूद दोज़खी हैं। ये बात नहीं है कि भाई इनको इल्म नहीं था, ये थे पता नहीं चला, ये बोलते हुए अलग बात थी, जानते बुझते हुए। इतना बड़ा जुर्म है इनका। अब यहाँ क्या बना देखिए वाला, हाँ, अब यहाँ अल्लाह ताला खुल, आप कह दीजिए, मैं यमलिकु मिनल्लाहि शैयन, क्या मतलब बोलो भाई, खुल आप कह दीजिए, मन जो, मन यमलिकु मिनल्लाहि शैया, कौन है ऐसा, यानी सिवाय अल्लाह के हर चीज़ अल्लाह की है, कोई उसकी सल्तनत में किसी का कोई दखल नहीं। पूरी कायनात को चलाने वाला सिर्फ अल्लाह अकेला है। इसके काम में जो है किसी का दखल ही नहीं है, किसी का दखल नहीं, ये मतलब है। अब यहाँ आगे बोल रहा है क्या, इन अरादा, अगर अल्लाह ने इरादा कर लिया, अगर अल्लाह ने इरादा कर लिया, आई यूलिकल मसीहा इब्न मरियम वो उम्महू, अगर अल्लाह ने इरादा कर लिया ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी माँ को वो मन फिल अर्ज़ी जमिया, और दुनिया में जो कोई भी है उनको हलाक कर दे अल्लाह, तो कौन बचा सकता है उनको। यहाँ तक बोल रहे हैं अल्लाह ताला। क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, अगर ख़ुद ईसा अलैहिस्सलाम को, उनकी माँ को और दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब को मैं हलाक कर दूँ तो इसके रास्ते में कौन आ सकता, किसी का मुकाबला है, समझे भाई। तो यहाँ ये नतीजा, ये ख़ास बात एक मालूम होती है, याद रखिए, जो कुछ है सिर्फ अल्लाह है। ये जो पैगंबरों को भी चुना हुआ है अल्लाह ही चुना है, अल्लाह ही ने उनको जो है किसी को फजीलत दी है, किसी को नहीं दी है। वो भी मोहताज हैं, पूरे रसूल भी मोहताज हैं। असल में वो भी क्या है, बंदा है, अल्लाह का बंदा है, वो चुना हुआ बंदा है, चुना हुआ, अल्लाह का चुनी हुई चीज़ है वो। उस एतबार से जो है उनकी अहमियत बढ़ जाती है। अब जितने मोजज़े ईसा अलैहिस्सलाम दिए, यानी एक आम इंसान कर ही नहीं सकता। मोजज़े का मतलब क्या है, एक ऐसा काम जो आम आदमी कर ही नहीं सकता, उसको मोजज़ा बोलते ना, उसको क्या बोलेंगे। सबसे ज़्यादा मोजज़े जो है ईसा अलैहिस्सलाम को दिए, मुर्दे को ज़िंदा कर दे रहे, कई काम एक परिंदे की शक्ल का जो है एक वो बना लेके फूंक दिए, परिंदा बन के उड़ के चले जा रहा है।
ان کا کچھ بھی دخل نہیں ہے اس میں. یہ سمجھ جانا چاہ رہا ہوں میں تمہوں. کسی رسول کا دخل نہیں ہے اس کے اندر رتی برابر بھی. صرف اللہ کا کام ہے وہ. صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. رسول کی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور اللہ نے حکم دیا ہے اپنے کو. میری بات سنو, میرے رسولوں کی بات سنو. حکم دیا اللہ تعالیٰ, اس واسطے ان کی ہم قدر کرنا ہے. اللہ کے مساوی نہیں سمجھنا کبھی ان کو. اگر کسی رسول کو آپ اللہ کے ایکولنٹ کر دیے تو آپ ختم ہو گئے, کھلا شرک. ایمان ختم ہو گیا آپ کا. ایک صفت بھی اللہ کے برابر کھڑا کر دیا آپ تو زبردست شرک ہو گیا نا بھائی. ہاں تعظیم کرو ان کی, مدد کرو ان کی, عزت کرو ان کی, چاہو ان کو جیسا میں حکم دیا ہوں. اللہ کا حکم دیا اب سب سے پہلے میرے کو چاہو, سب سے پہلے مجھے مانو, مجھے چاہو. دوسرے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہو. دوسرا درجہ دے دیا ان کو, ماں باپ سے بڑھ کے. ماں باپ تیسرے درجے پہ آ گئے. انہیں کیوں؟ ان کی اہمیت ہے. قرآن آپ پر نازل کیا گیا, آپ سے ہم تک پہنچا. اور آپ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تو جو ہے رب العالمین ہے, تو آپ کو بنا دیے کیا؟ رحمت للعالمین. کیا مطلب؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا. اس واسطے اہمیت بڑھ گئی. رحمت ہی رحمت. کوئی آؤ, دشمن آؤ, پورا کچھ بھی آؤ, بس معاف. کتنے ان کے ساتھ بدسلوکی کرو, معاف. حضور کا طریقہ کیا تھا؟ معاف, ہر چیز معاف. سارے جہانوں کا رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ خالی انسانوں کا نہیں, ہر چیز آ گئی. جھاڑ, پہاڑ, دریا, سمندر سب آ گئے. جانور بھی آپ کے پاس آ جاتے تھے. ایک خود بھیڑوں کا وفد آ گیا ان کے پاس شکایت لے کے. ایک اونٹ آ گیا حضور کے پاس, کیا ہوا بھائی؟ تو اونٹ بولتا, آپ کو بات سمجھتے آپ, میرا مالک مجھے جو ہے کام بہت لے رہا ہے, کھانا نہیں کھلا رہا ہے. اونٹ آ کے حضور سے شکایت کر رہا. آپ جا رہے ہیں رستے سے, جو ہے چٹان سلام کر رہی ہے, آپ حضور کو سلام کر رہی. کون بھائی چٹان کیا ہے؟ یعنی ہر ایک کو, ہر ایک کو. یہاں بڑے ہوئے ہیں, ایک صاحب آئے تو بولے اب یہ جھاڑ ہے, آپ یہ جھاڑ کو اپنے پاس بلا لو, میں ایمان لا لیتا ہوں. بازو جھاڑ ہے, ہاں, یہ جھاڑ کو اپنے پاس بلا کے لا لو, میں ایمان لا لیتا ہوں. ایمان لا لیں گا؟ لا لیں گا. اب جھاڑ کو حکم دیتے, جھاڑ اٹھ کے آ کے سامنے کھڑے رہ جاتا. کوئی سوچ سکتا ہوتا وہ کیسا؟ جھاڑ آگے کھڑے رہ گیا. اب پھر جاؤ اپنے واپس جگہ پہ واپس چلے گیا. پھر وہ جیسے کا ویسا ہو گیا. اب جس میں ممبر پہ بیٹھ کے جو شروع میں کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. نئے نئے جب وہ آئے تھے, مسجد نبی بن رہی کر رہی, تو ایک جو ہے تنا تھا, اس کے اوپر بیٹھ کے آپ وہ کرتے تھے. جب ذرا مضبوطی ملی مسلمانوں کو, مسجد نبوی کی توسیع ہوئی, ذرا اس کو بڑا کیا گیا, ویسے ایک ممبر بنا دیے. حضور کے ہاستے ممبر بنایا گیا. تو ممبر پر کو پہلا خطبہ دے رہے ہیں, تو تنا جو جس پہ بیٹھ کے آپ جو ہے خطبہ دیتے تھے, ایسا ہے کہ رو رہا, پوری مسجد پریشان, رو لگا سن رہے سب. تو آپ اتر کے جانا پڑا, اس کو گلے سے رہنا پڑا, یہ وہ دیے, تسلی دیے. تو آپ کا جو ہے بہت بڑا رتبہ ہے, مگر جو ہے نیکسٹ ٹو اللہ, یہ یاد رکھنا بھائی, ورنہ شرک ہو جاتا. بعض دفعہ کیا کرتے معلوم ہے, اللہ کو بھول جاتے, رسول کو پکڑ لیتے. ایسا نہیں ہونا.
ویسا نہیں ہونا. وہ عاشق رسول بھی رہتے مگر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا درجہ ہے آپ کا. اللہ خود بولا ہے مجھے مانو، میری بات سنو، حضور کی بات سنو. اور حضور وہی بات کرتے جو اللہ حضور کو بولتا. اس واسطے ہے حکم. تو یہاں بولنے اللہ تعالیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اور بی بی مریم کو اور تمام دنیا کو اگر ختم کر دوں تو کون ہے اس میں بیچ میں حائل ہونے والا؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اب پھر یہاں کیا بنا دیکھیں آپ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہی ہے تمام سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی. ہاں وہ بینہما، ان دونوں کے درمیان، آسمانوں اور زمین کے درمیان بھی جو بھی کائنات ہے، پرندے پھرتے جو سب فضا میں جو بھی ہے وہ بھی سب اسی کا ہے. وہ یخلق من یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. چلیے اس کے بعد میں یہ کچھ ہونے کے بعد میں خاص آتا ہے یہ لفظ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تقریباً 20-25 سے زیادہ مرتبہ ہے. اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. اب پھر کیا بول رہے ہیں دیکھیے ہم، وقالت الیہود والنصارى، کون بول رہے ہیں یہ؟ ہاں یہودی اور نصارہ بول رہے ہیں. یہ کیا بول رہے ہیں بھائی؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. شان بگار رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں. اللہ ہم کو چاہتا ہے. وہ احباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں ہم. کن کے؟ اللہ کے. ان کا بیان ہے. تو اس کے بعد میں پھر اللہ جواب دے رہے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے کیا جواب دے رہے ہیں؟ فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر ایسا ہے تو تمہیں غلطیوں پر، تمہارے گناہوں پر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اگر تم محبوب ہیں، ہاں اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھ رہے ہیں، تو تمہاری غلطیوں پہ، تمہارے گناہوں پر اللہ تم کو عذاب کیوں دیتا، کیوں دے رہا ہے؟ ایسا بول رہے ہیں. حضور کو حکم ہے ایسا بولو. نو بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایک بشر ہیں خالی. بس بیٹے وٹے کچھ نہیں ہیں، نہ چاہتے ہیں. چاہتا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قربت والا آدمی وہ ہے جو بالکل تقوی والا ہے، پرہیزگار آدمی، تقوی کی زندگی گزارنے والا. وہ سب سے زیادہ عزیز ہے اللہ کے پاس. یعنی چانس لیتا ہی نہیں، انہیں چانس لیتا ہی نہیں. اب کوئی دعوت آگے چلے گئے تو انہیں جو ہے 8-9 بجے تک چھوڑ کے آیا تھا. میری فجر کی نماز چلے آتی، میری تہجد کی نماز چلے آتی، بول تو بغیر کھانا کھا کے نکل جاتا انہیں چپکے سے. اپن کیا بیٹھ کے جم کے بیٹھتے، باتیں کرتے ادھر ادھر کے، جم کے کھانا کھا کے رات کے 1-2 بجے آ کے سو گئے تو تہجد بھی غائب، فجر بھی غائب. تو ایسے آدمی کو کہیں کچھ آئیں گے اللہ تعالیٰ. چل ٹھیک ہے، اگر اعمال میں جو ہے نیکیاں زیادہ ہو گئے تو جنت میں جائیں گا ضرور، نہیں بلکہ نہیں، جنت میں جائیں گا. مگر تقوی والے کی بات نہیں آتی. وہ قریب ترین لوگوں میں سے ہے، اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے رہتے. یعنی ہر حال میں اس کو یاد رکھتے، اس کے حکم کی تعمیل ٹلنا نہیں، اور اس میں جو بھی حائل ہوا تھا اس کو چھوڑ دیتے. ہاں 1000 مصروفیت ہے آپ کی. کوئی زبردست میٹنگ میں بیٹھے ہوئے، عصر کا وقت ہے، اب عصر چھوڑ دیا تو ختم، تقویٰ ختم ہو گیا، آپ ختم ہو گیا.
زبردست میٹنگ چل رہی ہے بھائی، کوئی خاص اہم ترین میٹنگ ہے، تو حکم کیا ہے؟ ٹائم آ گیا تو بولا اعلان کر دینا بھائی اللہ کا حکم، عصر کا وقت آ گیا ہے، میں 5-10 منٹ کے لیے غیر حاضر ہو جاتا ہوں، میں بول کے چلے آتا ہوں، میٹنگ میں سے اٹھ کے چلے آتا ہوں، نماز پڑھ کے پھر چلے پڑ آتا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے باریکیاں ہیں بھائی۔ یغفرو لمن یشاء، اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہے میں بخشش کر دوں، جسے چاہے بخش دیتا۔ نقطہ نواز بھی ہے، اگر کوئی ادا پسند آ گئی وقتیہ طور پہ بہت بخش دیتا، اللہ تعالیٰ بہت بخش دیتا۔ فوراً یعذب من یشاء، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، مگر بلا وجہ نہیں، معقول وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے، معقول وجہ ہوتی ہے۔ اگر ہاں بلا وجہ جو ہے کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جہاں ظلم نہیں کرتے نہ عذاب دیتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر بول رہے ہیں، دیکھیں ہم، اللہ ہی کے لیے ہے تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اللہ ہی کس ملکیت ہے سب، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف آپ سب کا ٹھکانہ ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ ہر بندے سے تنہائی میں ملے گا، تنہائی میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ احبہ کیسا ہے مطلب؟ ہاں با علی زبر دکھ رہا نا، کس کا ہو گیا؟ یہ افعال کا ہو گیا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف سب کا ٹھکانہ ہے، اصل منزل وہ ہے، اس کو بھولنا نہیں کبھی بھی، بھولنا نہیں کبھی بھی۔ پھر اس کے بعد میں یا اہل الکتابی، اے کتاب والو، قد جاکم رسولنا، پھر ریپیٹ کریں، دیکھیے آپ، میرا رسول تم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، آ گیا ہے، یبین لکم، واضح کرتا ہے تم پر، علی فترتن، علی فترتن، کیا ہے بھائی فترتن کیا ہے بول سکتے؟ فاتارا مادہ اس کا فترہ، ایک قسم کا گیپ پڑ جانا، گیپ ہو جانا۔ اب ایک رسول آتا نا بھائی، ایک رسول آیا، ان کی عمر ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد میں دوسرا رسول آتا، دوسرا رسول آنے میں کچھ دیر بھی ہو سکتی، تو وہ گیپ رہتا، ایک پیریڈ ایسا رہتا، رسول ختم ہو گئے، اب جیسا عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ، زندہ ہیں وہ، ہاں رسول، ہاں رسول کا پیریڈ ختم ہو گیا، تو آپ کے 500 برس کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تقریباً 500، وہ 500 برس میں کوئی رسول زندہ نہیں تھا دنیا میں، کوئی بھی رسول نہیں تھا، تو ایسے وقت کو فترہ بولتے، یعنی رسولوں کے بیچ میں جو وقفہ رہتا نا اس کو فترہ بولتے، ہاں، رسولنا یبین لکم علی فترتن من الرسولی، آپ ایسے وقت آئے، ایک وقفہ ہو گیا ہے، اب جو رسول آئے نا 500 برس کے بعد آئے، ان تقولو، کہ ما جانا من بشیر ولا نذیر، تو کیا مطلب ہے بولو؟ من الرسولی، ان کے معنی کیا ہے بھائی؟ کہ تقولون تھا، ہے نا، ان آنے کی وجہ سے
ہاں نون جو ہے گر گیا. ان تقولون ہے تو کیا معنی؟ تم سب کہتے ہو. ہاں نہیں تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ یہاں بولنا کیا چاہ رہے ہیں بولے تو یعنی اب فرض کیجئے اللہ کے پاس آپ کی حاضری ہو گئی بندے کی، تو بندہ بولا بھائی ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ڈرانے والا آیا ہی نہیں، بول سکتے نا بھائی؟ تو اللہ یہاں یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے کوئی بھی یہ نہ کہہ دے کہ رسول نہیں آیا تھا، اب وہ حجت باقی نہیں رہتی تمہاری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے آخری نبی، اور ان کی جو ہے رسالت جو ہے قیامت تک ہے. آپ ہی کی رسالت کیا کب تک ہے؟ قیامت تک ہے. تو وہ حجت آپ کی قائم نہیں رہیں گی. آپ قیامت کے روز میرے سامنے یہ دلیل نہیں دے سکیں گے کہ جو ہے کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا ہمارے پاس. یہ منشا بولنے کا ہے. جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہ ہمارے کو ڈر سنانے والا آیا نہ بشارت دینے والا آیا تھا ہمارے. ایسا نہیں بول سکیں گا کوئی بھی، نہیں چلے گا. وہ بہانہ نہیں چلیں گا، کیوں بول تو رسول آئے ہیں ہمیشہ. فقط جاءکم بشیر و نذیرہ، اور یقیناً جو ہے آپ آئے ہیں بشیر اور نذیر بن کر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بشارت بھی دیتے ہیں جنت کی، اور دوزخ کی جو ہے سے ڈراتے بھی ہیں آپ کو. کیا کرے تو جنت ملیں گی، کیا کرے تو دوزخ ملیں گی. پھر یہاں کیا بنا ہے؟ کیا واللہ علی کل شیء قدیر، پھر آ گئے اللہ 20 بار ہے یہ. اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا نہیں، کوئی نبی نہیں، قوت صرف اللہ کی. جتنے بھی معجزے آئے وہ سب کس کے؟ اللہ کی طرف سے ہے.